ہندو مذہب دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔ دوسرا، اس مذہب کی اہمیت موجودہ تمام مذاہب میں سب سے زیادہ ہے۔ وہ اس لیے کہ جتنے بھی اس وقت پوری دنیا میں بڑے مذاہب ہیں، اس نے ان سب پر اثر ڈالا ہے۔ اس نے اپنی تقریباً 5000 سال کی تاریخ جو اس کی ہے، اس میں اس نے یونانیوں پر، مصریوں پر، عربوں پر، عیسائیوں پر، ہر مذہب کو اس نے متاثر کیا ہے اور اس پر اثر انداز ہوا ہے، اور اس کے اثرات ان مذاہب کے عقائد پر بھی ہوئے، ان کی رسوم پر بھی ہوئے، ان کے رسم و رواج پر ہوئے، ان کے تصوف پر ہوئے، ان کے روحانی تصورات پر ہوئے۔ تو یہ انتہائی اہم مذہب ہے اس لحاظ سے کہ اس نے ان سب مذاہب پر اثر ڈالا ہے۔ پوری دنیا کے مذاہب میں سے صرف اسلام ایسا مذہب ہے، اسلام ایسا دین ہے جس کو ہندوازم اپنے آپ میں جذب نہیں کر سکا، ورنہ اس نے بہت سارے مذاہب کو ویسے ہی جذب کر لیا اور ان کا نام و نشان بنا لیا۔ مسلمانوں نے ہندو اور ہندوستان پر جو سب سے بڑا احسان کیا ہے وہ مسلمانوں کا ہے، اس لیے کہ ان کا نام ہی کوئی نہیں تھا، ان کو ہندو نام مسلمانوں نے دیا، اور ان کے جتنے گروپ تھے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے ہندوازم، یہ کوئی ایک مذہب نہیں ہے، یہ اس کو آپ کہہ لیں کہ لیگ آف ریلیجنس، مجمع مذاہب ہے یہ۔ جو بت پوجتا ہے اس سے لے کر جو ایک خدا کو پوجتا ہے، سب کے سب جتنے بھی راستے میں منازل آتے ہیں وہ سارے کے سارے ہندو کہلاتے ہیں، لیکن ان کا نام ہندو نہیں تھا۔ جب مسلمان بر صغیر میں آئے تو یہ لفظ جو تھا ہند، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے خوبصورت، اور عرب میں عورتوں کے نام رکھا جاتا تھا، جس کو ہم غلطی سے ہندا کہتے ہیں، وہ ہندا نہیں، لفظ ہند ہے وہ۔ تو انہوں نے جب یہ اس ملک کو مختلف اس کی آب و ہوا دیکھی، اس میں خوبصورت مقامات دیکھے، عرب کی نسبت اس میں بہت زیادہ ورائٹی ہے ہندوستان میں، تو انہوں نے اس کا نام ہند رکھا عربوں نے، اور یہاں کے رہنے والوں کو انہوں نے ہندو کہا۔ اس کے علاوہ یہ ملک سینکڑوں ریاستوں کا مجموعہ ہوتا تھا، اور اس کی جو بڑا سے بڑا ملک تھا، آج وہ چاہیں جتنی مرضی گپیں ہانکیں، ان کی بڑے سے بڑا جو ملک تھا یا ریاستیں، وہ چھوٹے سے صوبے کے برابر بھی نہیں تھی، اپنی اپنی ڈفلی اور اپنا اپنا راگ تھا سب کا، چھوٹے چھوٹے بالکل جزیرے سے بنے ہوئے تھے سینکڑوں ریاستیں، ان سب کو فتح کر کے مسلمان فاتحین نے ایک ملک کی شکل دی ہے، اور اس میں افغانستان اور برما کو بھی شامل کیا انہوں نے۔ تو اس ملک کا نام، اس ملک کی یکجہتی اور ان مذہب کا نام، یہ سب مسلمانوں کی دین ہے، یہ مسلمانوں کا احسان ہے ان پر۔ پہلے میں نے بات کی کہ ہندوازم دنیا کے سب سے اہم ترین مذاہب میں سے ایک ہے، اس کی اتنی زیادہ اس میں صلاحیت تھی اور ہے کہ اس نے بہت سارے مذاہب کو متاثر کیا، ایک صرف اسلام اس کے قابو نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی، اس نے سب مذاہب کو جو متاثر کیا اور بہت سارے مذاہب کو اپنے آپ میں جذب کر کے گم کر دیا، وہ تھی اس کی مفاہمت، ریکنسلیشن، سمجھوتے کی راہ۔ جس نے بھی اس مذہب پر اعتراض کیا، جس نے بھی اپنا الگ دین شروع کیا، تو اس نے فوراً اس کے بڑوں کی مورتیاں بنا کر اپنے مندروں میں رکھ لیں، اور ان سے کہا کہ بھائی آپ ہم سے الگ نہیں ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ جو چاہیں پوجیں، جو چاہیں نہ پوجیں، آپ ہمارے ساتھی ہو، بھائی ہو ہمارے۔ تو انہوں نے اس مفاہمت کے زور پر بدھزم، جین مت اور بہت سارے دوسرے مذاہب
ان کو ویسے ہی اس نے فارغ کر دیا ہے۔ اور پھر مسلمانوں کے جو ہندوستان کے لوگ مسلمان ہوئے ان کی عادات پر بھی اس مذہب نے اثر ڈالا ہے۔ اسلام کو تو یہ متاثر نہیں کر سکا، اسلامی اصولوں کو اس نے بدلنے کی اگر کوشش کی بھی تو کامیاب نہیں ہوا۔ جو مسلمان یہاں پر آ کے بسے یا یہاں کے لوگ مسلمان ہوئے تو ان کی عادات پر، ان کے رسم و رواج پر اس نے اثر ضرور ڈالا۔ اور اگر آپ غور کریں یا آگے جو باتیں آئیں گی اس میں آپ نے یہ کرتے جانا ہے کہ میں ایک پہلو میں بیان کرتا جاؤں گا، جیسے میں نے پہلے کہا تھا پچھلے پروگراموں میں، آپ نے اس کا اسلامی پہلو ذہن میں لاتے جانا ہے۔ آپ کو پتہ چلتا جائے گا کون کون سی رسمیں کہاں کہاں سے آئی ہیں، کون کون سے عقیدے کہاں کہاں سے ہم میں آئے ہیں، جو یہاں کے نو مسلموں نے ہندوازم سے اخذ کیے۔ تو اس کی جو مفاہمت کی اور سمجھوتے کی اس کی چال تھی، اس سے کوئی مذہب نہیں بچ سکا سوائے اسلام کے۔ اسلام مسلمانوں کو عدم برداشت کا طعنہ دیا جاتا ہے، سارے کچھ کیا جاتا ہے، لیکن مسلمان اس معاملے میں بہت حساس ہیں کہ اسلام میں اگر کوئی ملاوٹ کرنا چاہے تو چاہے تھوڑے لوگ بولیں چاہے زیادہ لوگ بولیں، احتجاج ضرور ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی آدمی ہضم نہیں کرتا۔ باقی مذاہب میں ایسا نہیں تھا تو وہ سارے اس میں گم ہو کر رہ گئے۔ لفظ ہندو کے بارے میں نے کہا کہ اس کی ڈیفینیشن ممکن نہیں ہے، ہندو کی تعریف ہی کوئی نہیں کر سکا آج تک۔ تو یہ ہم نہیں کہتے، یہ میں ایک حوالہ پڑھنے لگا ہوں۔ بنارس یونیورسٹی جو ہے، ان کے جو سب سے مقدس اور قدیم مرکز ہیں ان میں سے ایک بنارس ہے، وہاں پر ان کے ادارے بڑے معتبر ادارے ہیں۔ تو بنارس یونیورسٹی کی کورٹ کونسل اور ایک یونیورسٹی کا سینٹ ہوتا ہے جو گورننگ باڈی اس کو آپ کہہ لیں، اس کے ممبر، وہ اپنی کتاب، مسٹر گوروند داس ان کا نام تھا، اپنی کتاب ان کا نام ہے ہندوازم، اس کے 145 پر وہ لکھتے ہیں کہ ہندوازم کی کوئی ڈیفینیشن ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی حدیں آج تک مقرر نہیں کی گئیں۔ اس مذہب یا دھرم کی بنیاد دراصل علم اور انسان پر لکھی گئی۔ یہ کہتے ہیں وہ مذہب تھا ہی نہیں ہے، یہ تو انسانوں کے بارے میں کچھ باتیں تھیں، جسے یہ ان کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں مسٹر گوروند داس کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل علم اور انسان تھا جسے بدقسمتی سے مذہب کا نام دے دیا گیا ہے۔ ویدوں سے شروع ہو کر چند رسم و رواج کو لے کر یہ آگے بڑھا، اور پھر برف کے گولے کی طرح، کہ برف کا گولا اگر آپ پہاڑ کے اوپر سے پھینکیں تو وہ نیچے جاتے جاتے بڑا ہوتا جاتا ہے، اس میں اور برف شامل ہوتی جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ برف کے گولے کی طرح یہ نیچے آتے آتے بڑا ہوتا گیا، اور جس قوم یا قبیلے سے اس کا واسطہ پڑا یہ اس کی رسوم اور خیالات کو اپنے اندر جذب کرتا چلا گیا، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ یہ مذہب ہر چیز پر حاوی اور محیط ہونے کی وجہ سے ہماگیر بھی بن گیا ہے، یعنی ہر ایک کو اپنے اندر جذب کر لینے والا، ہر ایک کو مطمئن کر دینے والا، اور ہر ایک کے ارشادات کی تعمیل کرنے والا مذہب ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں کہ جو بھی اس میں توحید پرست ہے تو وہ کہتے ہیں بسم اللہ، آپ اپنا ایک خدا کو پوجیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ ہندو ہیں۔ اگر کوئی بتوں کو پوجتا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ پوجیں، کوئی درختوں کو پوجتا ہے کہتے ہیں جی پوجیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بس سمجھوتے کی جو سیاست ہے نا، وہ اس کا ہتھیار ہے سب سے بڑا۔ اس کے بعد ان کے ایک بہت مشہور شخصیت ہوئی ہے، 6 مارچ 1897 کو وہ قتل ہو گیا تھا، اس کا نام تھا پنڈت لیکھ رام۔ جو آدمی بھی قادیانی تحریک کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ پنڈت لیکھ رام کا نام سے واقف ضرور ہے۔ اس کا میچ پڑا تھا مرزا قادیانی سے، اس نے اس کی کتاب جو براہین احمدیہ ہے اس کے رد میں کتاب لکھی تھی تکذیب براہین احمدیہ، اور پھر اس جواب کا جواب جو تھا وہ قادیانی نے لکھا تھا تصدیق براہین احمدیہ۔ تو یہ جو پنڈت لیکھ رام تھا یہ آریہ سماجی تھا۔ یہ آریہ لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو توحید پرست شو کرتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کو بھی مشرک کہتے ہیں۔
وہ پنڈت لیکھ رام نے ایک کتاب، اس کے مضامین کا مجموعہ ہے جس میں اس کے 33 مضامین ہیں، کلیات آریہ مسافر، پنڈت لیکھ رام کی کتاب ہے۔ تو اس میں پنڈت لیکھ رام نے، یہ ہندو کی ڈیفینیشن کے بارے میں بات کر رہا ہوں، پنڈت لیکھ رام نے لکھا کہ ہمارا نام ہندو ہے، ہمیں لوگ ہندو کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ فارسی میں ہندو کہتے ہیں چور کو یا غلام کو، تو ہمیں یہ نام قبول نہیں ہے، لہٰذا ہم کو آریہ کہا جائے۔ آریہ کہتے ہیں اجنبی، بیگانے کو، وہ آگے آ جائے گا، کیونکہ یہ لوگ مختلف ممالک سے ہجرت کرتے کرتے ایران کے راستے یہ ہندوستان میں آئے، اور چونکہ یہ غیر ملکی تھے، پردیسی تھے، ایلین تھے، فارنر تھے، لہذا ان کو سنسکرت زبان میں انہوں نے آریہ کہا کہ یہ لوگ بیگانے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم کو یہ لفظ ہندو قبول نہیں ہے، اس کا معنی ہے چور اور اس کا معنی ہے غلام، یہ ہمارے مخالفین اور دشمنوں نے ہمارا یہ نام رکھا تھا، ہمیں یہ قبول نہیں ہے۔ اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ اسی طرح جو عیسائی حضرات ہیں ان کا نام جو کرسچین ہے، مسیحی ہے، یہ بھی ان کے مخالفوں نے انطاکیہ شہر میں ان کو تنزن کہا تھا، تو یہ ان کا نام بن گیا، انہوں نے قبول کر لیا۔ تو دونوں بڑے مذاہب، کرسچینٹی اور یہ ہندوازم، ان دونوں کے نام اپنے نہیں ہیں۔ جیسے اسلام ہے کہ اسلام اس کا ذاتی نام، اپنا نام ہے، تو یہ ان کے نام اپنے نہیں ہیں۔ اور اس کے مسلمانوں پر جو اثرات ہوئے ہندوازم کے، اس نے مسلمان صوفیہ کو خاص طور پر متاثر کیا ہے۔ جو مسلمان عام ہیں ان کے عام رسم و رواج اور چند مذہبی رسوم کو متاثر کیا ہے، اور ان میں یہ وہ مذہبی رسوم وہاں ہندوؤں سے آئی ہیں۔ تصوف میں خاص طور پر اس کا بہت زیادہ اثر ہے۔ جو وحدت الوجود وغیرہ کے عقائد ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی جڑیں ہندوازم میں ہیں۔ ہندوؤں سے مصری، یونانی انہوں نے لیا، اور جب یونانی علوم ترجمہ ہوئے عباسیوں کے دور میں تو ان سے پھر مسلمانوں میں آ گئے۔ تو اس کے مسلمانوں پر جو اثرات ہیں وہ کچھ عقائد پر بھی ہوئے، مسلمانوں کے، اسلام کے عقائد پر نہیں۔ اسلام اس سے بچ گیا، یہ واحد مذہب ہے جس سے بچا، ورنہ اس نے بہت سارے مذاہب کو ویسے ہی اپنے اندر سمو لیا۔ چند مسلمانوں کے عقائد پر بھی اس کے اثرات ہوئے، رسم و رواج پر ان کے اثرات ہیں کہ اب بھی جو بیاہ شادی کی رسمیں یا وفات کی رسمیں، اس میں ہندو رسموں کی جھلک نظر آتی ہے۔ تصوف پر اس کے اثرات ہیں، روحانی تصورات پر اس کے اثرات ہیں، وہ مسلمانوں کے بھی ہیں، دوسروں کے بھی ہیں۔ جو ہندو ہیں ان کے جتنے بھی دیوتا ہیں ان سب کے انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں سوائے ایک کے۔ اس ایک کا نام ہے برہما، آرام سے کہہ دینا ہے برہما، اور ایک ہے برہما، وہ الگ ہے۔ تو جو برہما جس کے میم کے اوپر زبر ہے، یہ سنسکرت الفاظ کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس کا جو آخری حرف ہے اس پر عموماً زبر ہوتی ہے۔ جیسے آپ اردو میں لکھیں گے تو وید لکھیں گے ان کی مذہبی کتاب کا نام، لیکن جب آپ انگریزی میں پڑھیں گے وہاں پر ویدا لکھا ہوتا ہے کیونکہ دال کے اوپر زبر ہے۔ اسی طرح جو برہما ہے جس کو ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وحدہ لا شریک، جو کسی نے آج تک نہیں دیکھا، اس کا نام ہے برہما۔ اس کا کوئی بت نہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بے صورت ہے، اس کی کوئی نہ کوئی تعریف بیان کر سکتا نہ کچھ۔ اب آگے اس نے کہتے ہیں کہ اس نے تنہائی سے تنگ آ کر خود ہی جو اپنا جنم لیا ہے، اس میں جو 3 روپ اختیار کیے ہیں، ان کے بت ہیں ان کے۔ یہ بت اس لیے بناتے ہیں، جتنی بھی مشرک اقوام ہیں وہ بت اس لیے بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر اگر ہم اس کا جسم نہ بنائیں، اس کا جسم نہ تسلیم کریں، تو اس کے بغیر جو لامحدود ہے، اس کا جو محدود ہے انسان یا پوری مخلوق جو ہے،
لامحدود کا محدود سے تعلق صرف اس وقت سمجھ آ سکتا ہے جب ہم وہ بھی جسم اختیار کر کے محدود ہو جائے، پھر ہم اس سے بات کر سکتے ہیں، پھر ہم اس سے عرض معروض کر سکتے ہیں، ورنہ وہ لامحدود ہے، وہ پتہ نہیں کہاں ہے، تو ہم اس سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا اس سے کیا تعلق بنتا ہے؟ اسی سے جو میں نے شروع میں کہا کہ میں بات ایک کرتا جاؤں گا، اس کا دوسرا پہلو جو ہے نا اسلام کی تعلیم، وہ آپ اپنے ذہن میں لاتے جائیں۔ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بنیادی بات ہے کہ اللہ پاک نہ کسی نے دیکھا، نہ اس کے بارے میں کوئی اندازہ لگا سکتا، نہ اس کی کوئی تعریف کما کو بیان کر سکتا ہے، اتنی بات تو ہماری مشترک ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مشرک و اقوام کا رد کر دو، ان کے ان خیالات کا رد کرتے ہوئے کہ میرا رب قریب و مجیب ہے، کہ میرا رب قریب بھی ہے اور دعائیں بھی سنتا ہے۔ مجیب سے مراد ہے میری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو تجسیم جو ہے کہ معبود کا جسم اختیار کر لینا اور یہ ماننا کہ جو میرا معبود ہے، جو میرا خدا ہے، اس نے میری طرح چھوٹا جسم اختیار کیا اور وہ دنیا میں تشریف لایا کسی نہ کسی رنگ میں، تو یہ تمام مشرک اقوام میں مشترکہ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ ہماری طرح کا جسم اختیار کر کے ہم میں آ کر نہیں رہے گا تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ مخلوق پر کیا گزر رہی ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ بین ہی یہی عقیدہ ان کا عیسائی حضرات کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو وہ یسوع کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ لفظ عیسیٰ ہمیں قبول نہیں ہے، یہ مسلمانوں نے خود ہی گڑھا ہے، تو کہتے ہیں کہ یسوع جو تھے وہ دراصل خدا تھے، خدا کے بیٹے تھے، انسانی بشری لباس میں وہ اس دنیا میں آئے تاکہ وہ انسانوں کی طرح تکالیف جھیلیں اور تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے سولی چڑھ جائیں۔ تو یہ تجسیم جو ہے یہ ان سب کی مشترکہ ایک یہ عقیدہ ہے ان سب کا، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے بھی 3 خدا ہیں۔ اب وہ کیسے پیدا ہوئے یہ اگلی دفعہ انشاءاللہ بات آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ برہما، میم الفما والا برہما، ایک میم والا برہم ہے، برہما جو برہم تھا اس نے خود ہی پیدا ہو کر 3 صورتیں اختیار کیں۔ ایک کا نام ہے برہما جو خالق ہے، جو ہم مسلمان کہتے ہیں خالق، لیکن اس کی حیثیتیں بدلتی رہتی ہیں ان تینوں کی۔ وہ پہلے تو ہمارا بھی یہی سنی سنائی باتوں سے یہی خیال تھا کہ یہ ایک کی ایک پوزیشن ہے، ایک کا یہ فنکشن ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ ان کے سب کے وہ چینج کرتے رہتے ہیں اپنی پوزیشن۔ بہرحال جو برہما ہے وہ خالق کریٹر جس نے کائنات بنائی، جو وشنو ہے وہ سسٹینر ہے، وہ اس کا پالن ہار ہے، اور جو شیوا ہے وہ اس کو فنا کر دینے والا ہے، موت کا دیوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے اسماء مبارکہ، اسماء حسنہ جن کا تعارف کرایا اسلام میں یا قرآن مجید میں، اس میں بار بار جو لفظ آتا ہے نا کہ وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی تمہارا وہی رب ہے، پالنے والا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ تو جب یہ مشرکانہ مذاہب پڑھیں گے تو ان آیات کی بہتر تفہیم ہمیں ہوگی، بہتر سمجھ آئے گی کہ دراصل اسلام کہنا کیا چاہتا ہے۔ ورنہ ہماری پوزیشن ایسی ہے کہ ہم پر اللہ کا خاص الخاص کرم ہوا کہ ہم پیدا ہی توحید والوں کے گھر میں ہوئے اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوا، ورنہ جو مشرکانہ مذاہب ہیں ان کو پڑھے یا ان سے اسلام میں آئے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کیا تعلیم تھی اور اس تعلیم کا فرق کیا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ دونوں پہلو دیکھے ہیں وہی تھے جنہوں نے جب سنا رسول اللہ کی زبان سے یا قرآن مجید کو خود پڑھا تو انہوں نے 1 منٹ بھی نہیں لگایا کہ یار یہ تو بات ہے اصل، ہم تو جو مانتے تھے اس کے مطابق تو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو وہ 3 خدا کیسے ہیں سارا کچھ وہ اگلی دفعہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ آج صرف تعارف ہو رہا ہے ان سب کا۔ ان کا مطالعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیوں ضروری ہے، کیوں ہم پڑھیں اس کو، جب ہے ہی مائتھالوجی جس کا ایک ترجمہ خرافات ہے۔
تو اس کو خرافات نہیں کہنا چاہیے. اگر خرافات کہیں گے تو اس کی مطلب ہم اہمیت سے بے خبر رہ جائیں گے. اس کو صنمیات کہنا چاہیے کہ ان کے بتوں کے بارے میں جو بھی تعلیمات ہیں وہ جب وہ دیکھیں گے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس مذہب نے دوسرے مذاہب کے عقائد پر، ان کے رسم و رواج پر، ان کے روحانی تصورات پر، ان کے تصور پر کیا اثر ڈالا ہے. اور کیا ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اس سے متاثر ہو گئے ہیں؟ مطلب ہمارا دین نہیں متاثر ہوا، اللہ کا بڑا فضل ہے، وہ محفوظ ہے. ہم اپنی ذاتی طور پر انفرادی طور پر بات کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے، ساتھ ساتھ آپ نے غور کرتے جانا کہ کیا یہ بات ہم میں تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو ذہن سے نکال دینا ہے. مطالعہ اس کا اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کے انتہائی اہم مذاہب میں سے ہے اور اس نے دوسرے مذاہب پر بہت نمایاں اثر ڈالا ہے، اور بڑے بڑے مذاہب جو ہیں وہ اس کی تعلیمات کو لے کر وہ بنے، چاہے وہ اپنے طور پر جو مرضی بھی کہتے رہیں. اب جو لفظ ہے برہما، میم پر زبر والا برہما، اسی کو پرمیشر بھی کہتے ہیں. اور جو برہما ہے، وشنو ہے، شیوا ہے، وہ اس کی 3 روپ ہیں، وہ بعد میں آ جائیں گے. ایک سب سے اہم لفظ اس مذہب کا، چاہے وہ کسی بھی ان کے فرقے سے تعلق ہو، کیونکہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ مذہب مذاہب کا مجموعہ ہے، یہ مذہب نہیں ہے، یہ لیگ آف ریلیجنز ہے. جیسے لیگ آف نیشنز ہوتی ہے، ایسے کہ یہ ایک اقوام متحدہ کی طرح یہ ایک مذاہب متحدہ ہے. یہ اوم، کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے یہ لفظ بولتے ہیں اوم، الف واو میم. یہ اس کے بارے میں پنڈت دیانند سرسوتی نے کہا ستیارتھ پرکاش میں، جو اس کا پہلا ہی باب ہے. اور آپ اس کی ٹرمیں بھی جب مجھ سے سنیں تو آپ اس کو لفظ جو آپ سنتے رہتے ہوں گے ان کے ہندی کسی گفتگو میں، وہ آپ کو سمجھ. اس کا ہم چیپٹر کہتے ہیں، وہ سم اللاس کہتے ہیں اس کو. تو پہلا جو اس کا ہے باب، اس میں اس نے تشریح کی ہے، اس میں کہا ہے کہ اوم پرمیشور کا سب سے اعلیٰ ترین نام ہے، لیکن یہ اس نے کہا ہے اپنے مریدوں کو مطمئن کرنے کے لیے. اصل میں بات ایسی نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اوم ہے کیا. جیسے ہمارے حروف مقطعات ہوتے ہیں، ایسے یہ بھی حروف مقطعات ہیں. تو دوسروں کو تانا بڑی جلدی آدمی دے دیتا ہے، جیسے اس نے پنڈت نے دیا تھا ہمیں ستیارتھ پرکاش میں کہ یہ کیا ہوتے ہیں حروف مقطعات. تو پھر اس کا جواب جو کسی نے دیا تو اس نے کہا کہ آپ اوم ہی سمجھا دیں، جہاں سے آپ کی ہر بات شروع ہوتی ہے. تو جب بھی یہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہرے اوم. ہری تو خدا کو کہتے ہیں کہ اوم خدا ہے. یہ جو اوم ہے یہ میں پڑھ رہا ہوں ہندو صنمیات، ڈاکٹر مہر عبدالحق، اللہ پاک ان پر بے شمار رحمت کرے، ان کا یہ تحقیقی کتاب ہے. اور یہ اردو زبان میں پاکستان میں اس کے ساتھ والی کتاب نہ لکھی گئی، نہ کسی میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ لکھے، نہ کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے 1993 میں یہ لکھی تھی. اس کو پڑھے بغیر آدمی اس مذہب کو سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ جو وید ہیں، جو ان کے پران ہیں، جو ان کے اپانشد ہیں، جو ان کی وہ شرتیاں ہیں، جو ان کے دوسری گیتا، دوسری مہابھارت، یہ رامائن، جتنی بھی ان کی کتابیں ہیں، ان کو پڑھ کے جب آدمی سمجھے گا تو اس میں عمر گزر جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب جو تھے ان کا یہ شوق بھی تھا، یہ ماہر لسانیات تھے. دراصل پی ایچ ڈی انہوں نے لینگویج پر کی تھی کہ اردو اور ملتانی زبان کا تعلق. اس پر ان کی پی ایچ ڈی تھی. 96 میں یہ فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. بیسیکلی لیا کے رہنے والے تھے، ملتان میں رہتے تھے. تو میرے خیال میں، مجھے نہیں پتا اس کا ایڈیشن کوئی اور آیا، کبھی دیکھا ہی نہیں کسی کتب خانے میں. تو یہ اتفاقاً ہاتھ لگ گیا تھا. اس کا نام ہے ہندو صنمیات. اس میں انہوں نے ان کے تمام دیوتاؤں کا، تمام ان کی چیزوں کا، بدھ مت کا، جین مت کا، سب کا جائزہ لیا. اور علمی طور پر کوئی جیسے تانا دیتے ہیں نا، نہ کوئی مناظرانہ بات ہے، نہ کوئی تانے والی بات ہے، علمی طور پر اس نے. اور جو 1985-86 تک ان کی کتابیں جو لیٹسٹ آئی ہیں ان کو بھی اس میں انہوں نے سمو دیا. تو وہ لکھتے ہیں کہ
اوم کا لفظ تمام مذہبی رسومات شروع کرنے سے پہلے سے بولا جاتا ہے، اسے اتنا متبرک سمجھا جاتا ہے کہ حکم ہے کہ جب یہ لفظ بولا جائے تو کوئی دوسرا شخص اسے نہ سن پائے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ قرآن مجید میں جو اس کی عبارت ہے اور جو اللہ پاک کے نام ہے، ہر چھوٹے بڑے ہر ایک مسلمان کو، بلکہ غیر مسلم کو بھی سنانے سے ہمیں نہ کوئی پرہیز ہے نہ منع ہے، اس کی قدر اب ہمیں ہوگی۔ اسی طرح یہودیوں میں تھا کہ یہوہ جو اللہ پاک کا ذاتی نام تھا، وہاں پر یہوہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہوں جو میں ہوں، مطلب یہ ہے کہ میری تعریف بیان نہیں ہو سکتی، جیسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ اس سے بلند ہے کہ کوئی اس کی تعریف کر سکے۔ تو یہوہ سال میں ایک دفعہ یہ لفظ بولتے تھے، اور پھر ایسا ہوا کہ اس کا تلفظ ہی بھول گئے۔ اب اس کے اتنے زیادہ تلفظ یہ بولتے ہیں یہودی، لیکن کسی ایک پر بھی وہ قسم نہیں کھا سکتے یہ صحیح ہے۔ یہوی، یہوے، یہوہ، 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 اتنے زیادہ اس کے تلفظ ہیں کہ وہ خود ان کو نہیں اس کا یاد رہا تلفظ۔ جبکہ مسلمانوں میں دن میں 5 مرتبہ 5 اذانیں، 5 نمازیں، سارا دن قرآن جی جو پڑھتا ہے وہ سارے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، اور کوئی تلفظ میں نے بھولا۔ تو یہودیوں کا تلفظ کی طرح ان کا جو تلفظ ہے اوم، اس کا یہ معنی بھول گئے ہیں۔ اور اتنا حکم ہے کہ جب یہ بولا جاتا ہے تو کوئی دوسرا نہ اسے سن پائے۔ دوسرے سے سننے سے کیا مراد ہے؟ نہ اس کو ویش سنیں یا کھتری سنیں، نہ اس کو شودر سنیں۔ اس کے 3 حروف ہیں الف واو میم، اس سے 3 وید مراد لیے جاتے تھے۔ بعد میں انہیں 3 بڑے دیوتاؤں برہما، وشنو اور شیوا کی علامت سمجھا گیا، اور 3 لفظ ہیں، جیسے ہمارے ہاں کن فیکون ہے، 3 لفظ ہیں جن کے ادا کرنے سے زمین اور آسمان اور پوری کائنات بنی ہے۔ وہ ان کے لفظ ہیں بو، بوا، سوا۔ تو وہ جس منتر میں یہ لفظ آتے ہیں اس منتر کا نام ہے گایتری منتر۔ آپ مثال نہیں دے سکتے، تشبیہ نہیں دے سکتے، کیونکہ قرآن مجید بہت مقدس کلام ہے، پاک اللہ پاک کا اور پاک کلام ہے، لیکن صرف بات سمجھانے کے لیے، ورنہ یعنی شرکیہ کلمات کو اس سے کوئی نسبت نہیں۔ کہ جیسے مرتبہ ہمارے ہاں آیت الکرسی کا ہے، اسی طرح مرتبہ ان کا گایتری منتر کا ہے، اور یہ صبح اٹھ کے پڑھتے ہیں، اور یہ اس میں سورج کی صفت و ثنا کی گئی ہے۔ اور سورج کے لیے 2 لفظ آتے ہیں، ایک ہے سوریہ، جب سورج آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے تو اس کو سوریہ کہتے ہیں، جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو اس کو ساوتری کہتے ہیں۔ تو جو بھجن ہے یہ سب سے پہلے جو پنڈت ہے، برہمن ہے، جو ان کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے ان کے مطابق، وہ صبح بیدار ہوتے سب سے پہلے یہ منتر پڑھتا ہے، اور اس میں یہ سورج سے ہی سورج کی تعریف کی گئی ہے اور اسی سے مدد مانگی گئی ہے۔ اور ان کا عقیدہ ہے کہ وہ کون سا کام ہے جو گایتری منتر سے نہیں ہو سکتا، اور جو منتر ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ آؤ ہم زندگی عطا کرنے والے عظیم دیوتا کی شان و شوکت پر غور و فکر کریں تاکہ وہ ہماری سمجھ بوجھ کو منور کر دے، تاباں بنا دے۔ یہ ہے اس کا ٹوٹل یہ منتر، اور اس کو یہ صبح کے ٹائم پہ پڑھتے ہیں۔ تو اوم جو ہے یہ 3 ویدوں کی علامت پہلے کہتے تھے، پھر بعد میں کہیں گے 3 خداؤں کی یہ علامت ہے لفظ اوم، لیکن اس کا ان کو پوری طرح یہ سمجھ میں نہیں آتا، کو کچھ کہتا ہے کو کچھ کہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی جو تشریح ہے اوم کی، وہ انہوں نے ایک اور بھی جگہ پہ اس میں کتاب میں کی ہے، کہ اوم کا ازلی اور ابدی تعلق ان کے مطابق زمین، آسمان اور بہشت تینوں کائناتوں سے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عظمت بیان کرو برہم کی جو کائنات اور 4 ویدوں کے ساتھ یک ذات ہے۔
عظمت بیان کرو برہم کی جو دنیا کی فنا اور تخلیق نو دونوں میں اصول عقلیہ کا سب سے بڑا اور پرسرار سبب ہے، جو زمان و مکان میں بے حد و انتہا ہے اور جو زوال و انعطاف سے ناآشنا ہے، اس کو زوال نہیں ہے۔ وہ غیب اور غیر فانی خفیہ جس کو کہتے ہیں، اللہ کا لفظ اللہ کا معنی بھی ایک خفیہ ہے، وہ غیب اور غیر فانی برہم صورتیں بدلنے والا لیکن اصل میں ناقابل تغیر، اصل رسول الخود فعال جو دلوں کی تاریخ غاروں کو منور کرتا ہے، جو ناقابل تقسیم ہے، کرنے بکھیرنے والا اور کثیر الاشکال، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، اسی برہم عظیم برہم کے لیے دائمی تعریف اور پرستش۔ یہ انہوں نے اوم سے مراد یہ لیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جو لامحدود ہے، جو اصل رسول ہے، اسی برہم کی تعریف میں ایک بھجن ہے جس کی ابتدا ایک پرسرار لفظ، یہ پرسرار انہوں نے لکھا کہ لفظ اوم سے شروع ہوتی ہے، تو جو الف واو میم ہیں جیسے ہمارے ہاں حروف مقطعات ہیں، اسی طرح ان کے ہاں اپنی اپنی سب کی تشریح ہے۔ اور اس کے بعد اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ اس کی جو ان کی کتابوں کا تعارف کہ ان کی کون کون سی مقدس کتابیں ہیں، اور اس کے بعد جو ان کے جو دیوتا ہیں وہاں سے کام شروع ہوگا کہ کائنات ان کے مطابق کیسے تخلیق ہوئی، کس طرح چل رہی ہے، کون چلا رہا ہے، اور ان کے اس بارے میں کیا کیا عقائد ہیں، ان کے جو دیوتا ہیں وہ کس کس شکل میں ہیں، درختوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو، سادہ پتھروں کو یہ لوگ کیوں پوجتے ہیں، مطلب اتنے بڑے عقل مند لوگ جو بڑی بڑے ایجادات کرتے ہیں اور بڑے بڑے انہوں نے مطلب پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کیوں پوجتے ہیں، ان کے پیچھے لاجک کیا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا رہنے کی اور اس پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ان سب مذاہب کے مطالعے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم رات دیکھ لیں تو ہمیں روشنی کی قدر معلوم ہو، اور اسلام جو ہمیں پیدائشی طور پر مل گیا ہے اس کی قدر معلوم ہو کہ دراصل رسول اللہ کے ذریعے اللہ نے احسان کیا کیا ہے، جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نا کہ یقیناً اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ ان میں ایک رسول بھیجا، تو اس رسول کی اور اس دین کی اور اللہ کے احسان کی قدر تب ہوگی جب ہم یہ لوگ ان لوگوں کے نظریات، ان کے عقائد پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔